یہ گارنٹی ہے. تھینک یو. جی بہت شکریہ. جی فضل ہمارے ساتھ ہے کافی ٹائم سے، ان کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد زیار نے ہمیں جوائن کیا. اپیندر اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم سب کو، فراد درویش، ہانی بلوچ اور باقی سب کو بھی. بلوچستان سے اصل میں بلوچستان کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو میں تو بلوچستان کو ہمیشہ سے پاکستان کا ہی حصہ سمجھتا رہا ہوں، لیکن کچھ دنوں سے میں سن رہا ہوں، بلکہ کافی عرصے سے، تقریباً آپ کہہ رہے ہیں 2007 8 6 5 یہ جو عرصہ ہے نا 10 مشرف کا زمانہ، اس میں یہ بنیادی طور پہ مسئلے شروع ہوئے تھے. یہ بسوں پہ اٹیک شروع ہو گئے تھے. مطلب یہ ہے کہ جو بسیں جا رہی ہوتی تھیں مسافروں کی، تو اس میں سے یہ بلوچ جو ان سے ہوتی ہے دہشت گرد ٹائپ جو ان سے پہاڑوں پہ چھپے ہوتے تھے، وہ ان کو نکال کے مارتے تھے، فوجیوں کو بھی. یہ خبروں میں کہیں نہ کہیں میں سنتا تھا، ویسے میں آج تک کبھی گیا نہیں بلوچستان، نہ جانے کا اتفاق ہوا. بس انہیں جو میں نے سنا اور دیکھا ہے خبروں میں، اتنا ہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں، وہ اس سے ہی میں اپنا ایک نظریہ قائم کر سکتا ہوں. بہرحال میں تو یہی دیکھتا ہوں میرے ذاتی طور پہ، تو جو فضل آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا دہشت گرد، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں دہشت گرد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن آپ مجھے بتائیں گے؟ کیونکہ آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ بلوچستان سے دہشت گرد آتے تھے اور گاڑیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، بسوں کو ٹارگٹ بسوں کرتے کو، تھے. ہاں بنیادی تھوڑا طور سا پہ شروع دہشت میں یہ گرد کی ویڈیوز جی وائرل ہوئی تھی نیٹ جب میرے موبائل ہاتھ میں آیا، نہیں یہ نہیں، آپ اسمارٹ ایک فون پڑھے کا. لکھے انسان ہیں، آپ بہت سمجھدار لگ رہے ہیں مجھے، بہت ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، باشعور ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں بیسیکلی دہشت گرد کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. دہشت گرد آپ یعنی دہشت گرد مطلب کسے یہ ہے کہتے کہ ہیں؟ کسی کو مارنا بغیر وجہ کے. مسافر ایک بس جا رہی ہے یا ایک مسافر ٹرین جا رہی ہے، اس پہ اگر آپ حملہ کر دے، کوئی گروپ یا کوئی گروہ چھوٹا، یا جس کی 100 میں تعداد ہو یا ہزاروں میں ہو، تو وہ دہشت گرد گروپ ہی اچھا کہلائے گا. اچھا، وہ 100 والی تعداد والا دہشت گرد کسی ٹرین کو جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے آپ کے نزدیک، ایک میں ریاست تو کی اپنا ٹرین کو؟ بتا رہا ہوں کہ میں نے تو وہاں سے اس بلوچستان کے بارے میں سمجھنا شروع کیا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے جب مجھے یہ ویڈیوز نظر آنی شروع ہوئیں، بسوں پہ اٹیک، ٹرینوں پہ اٹیک، اور یہ سوئی گیس پہ اٹیک، اور بگٹی. جی میں یہی جاننا، یہ اسی طرف آ جاتے ہیں. آپ خود یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سوئی گیس پہ اٹیک ہو رہی ہے، بسوں پہ اٹیک ہو رہی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ سوئی گیس جو ہے پورے پنجاب کو فیسلیٹیٹ ہوتا رہا، پورا پنجاب کارخانے صنعتیں ساری چلتی رہیں، بلوچستان میں لکڑیاں چنی جاتی رہی. یہ آپ نے نہیں سنا. یہ آپ نے نہیں سنا کہ حیات بلوچ کو ایک باوردی آ کر اس کی ماں اور باپ کے سامنے گولیاں مارتا ہے. وہ دہشت گردی نہیں تھی. ایک معصوم بچے کو، باغ میں کام کرتے ہوئے ایک غریب بچے کو. آپ نے یہ نہیں سنا کہ مارٹر گولے برسا کے 2 معصوم بچوں کا، ایسے کئی معصوم بچے ہیں جن کا قتل کیا گیا، لیکن ان کی لاشیں لا کر ان کے لواحقین اس سو کالڈ جو ہے بلوچستان کے کوئٹہ کیپٹل میں بیٹھے رہے 10 دن تک، اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی لاشیں خواتین نے جا کے تدفین کی. یہ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ گاڑیاں جو ہے وہ دہشت گردوں نے ٹارگٹ کر دی. پھر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ نے یہ دہشت گردی نہیں، یہ دہشت گردی بھی آپ نے نہیں دیکھی کہ لوگوں کے گھروں پہ بمباری کی جاتی ہے، گھروں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں. یہ دہشت گردی بھی آپ نہیں دیکھتے. یہ دہشت گردی بھی آپ نہیں دیکھتے کہ باوردی آتا ہے یونیورسٹی باؤنڈری سے اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ دہشت گردی بھی آپ نے نہیں، یہ خبر آپ تک نہیں پہنچی. آپ نے یہ خبر بھی نہیں سنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں بلوچستان کے شاعر، رائٹر، جرنلسٹ اغوا کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، ان کی جو ہے مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی. یہ چیزیں آپ کی نظر سے نہیں گزری. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ٹرین کا واقعہ جو انٹرنیشنلی ایک بڑے لیول کا واقعہ ہے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں کر سکتا. وہ ایک جنگی تنظیم کر سکتی ہے، وہ ایک مضبوط تحریک کر سکتی ہے. تو وہ آپ کو لگا کہ وہ 100 لوگ آئے اور انہوں نے آ کے، یہ مطلب آپ لوگ 100 اور 1500 والی کہانی سے کب نکلیں گے؟ اور نہیں، مزے تو کی آپ بات لوگ دیکھو، سچ کب بولنا شروع کریں گے؟ ہانی فضل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بلوچستان گیا نہیں ہوں. جب سے میرے ہاتھ میں موبائل آیا ہے تو مجھے اس وقت سے یہ نیوز اپڈیٹ ہوا ہے. دیٹس مین کہ اس کو 2-3 سال سے پتہ اس چلا کو ہے یہ تو نیوز اپڈیٹ ہوا ہاں. ہے فرا، تو جب سے بیسکلی موبائل باتیں ہاتھ میں ہنسی آ آیا رہی ہے. ہیں. جی جی سنے ہاں بول کیا رہے ہیں نا، یہ بھی سنے نا. اب ان سے پوچھو کہ ہاں جو مطلب ہم اتنے سالوں سے جو مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، بچپن سے دیکھ رہے، تو یہ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. یہ ایک
प्रिंट कहते हैं मीडिया पे यकीन करेंगे, एक रील पे यकीन करेंगे और अपने फोन पे यकीन करेंगे। तो ये तो अब सोचो, हम लोग जो बोल रहे हैं या हमारी जो आईडी है या हमारी जो पर्सनालिटी है, फजल मुझसे बहुत दिनों से हम लोग मुझे फॉलो बैक किया हुआ है, इनको पता है मैं कभी किसी को बुरा ऐसे नहीं बोलती, कोई गाली नहीं देती हूँ, ना ही मैं कोई नॉन सीरियस हरकत करती हूँ। उनको आप खुद इनसे पूछ लो। तो ये मुझ पे यकीन नहीं करते, ये उस पेपर पे यकीन कर रहे हैं जो जिसका हमें नहीं पता कि बिहाइंड दैट आर्टिकल या जो भी पेपर किसने क्या लिखा है। हमें प्रिंटिंग मीडिया का कुछ नहीं पता। आपको पता है मैं भी यहाँ पे एक न्यूज़पेपर खोल दूँ, एक दुकान खोल दूँ या एक ऑफिस खोल दूँ और मैं अपनी मर्ज़ी की न्यूज़ें इस पे चलानी शुरू कर दूँ। मैं इसका वो हेड बन जाऊँ, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव बन जाऊँ, फिर अपने मर्ज़ी से उसके ऊपर वो जो होता है एडिटर रखूँ, वो भी करूँ, सब काम करूँ। तो आप उन सबको कैसे यकीन करते हैं? ये मतलब ये आप कैसे जस्टिफ़ाई कर सकते हो कि जो लोग वहाँ रहते हैं, उनकी आप नहीं सुनेंगे? हमारे आए, हमारा रोना ये नहीं सुनेंगे। आप उन औरतों को माँ बनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे माँ कोई भी हो। आप एक प्रोस्टिट्यूशन वाली को भी अगर माँ बनते हैं ना, उसके लिए भी आप सोच नहीं सकते कि उससे उसका बच्चा छीन के तुम कैसे लेके जा सकते हो? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसने अपने लिए एक हक माँगा है और हम सबको एक मुसीबत में इसमें डाल देंगे कि तुम लोग खाना-पीना, सड़क इन चीज़ों के हम लोगों के दिमागों को उन चीज़ों के अंदर डाल के और पीछे से सारा वारदात कर रहे होते हैं। मगर इन इन पढ़े-लिखे जैसे लोगों से हम क्या बात करें? आप बताओ, खुद बताओ। हाँ, ये भी आप खुद सुन रहे हो, क्या नहीं, बोल रहे हो? फ़रा मैं ये कहती हूँ ना कि कुछ नहीं सुना, इसी टीवी से, इसी इसी मोबाइल जो इनके हाथ में है, बानुक महरंग बलोच जो है वो इस्लामाबाद आती है, धरना देती है, बानुक महरंग बलोच उठा ली जाती है, कैद कर ली जाती हैं, फिर उसके बाद नादिया बलोच आती हैं, फिर कुछ ख़वातीन बुज़ुर्ग बूढ़ी औरतें आती हैं, 75 दिन फिर वो इस्लामाबाद में बैठती हैं, वो नज़र से नहीं गुज़रता। मामा कदीर एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करते हैं बलूचिस्तान से, तारीखी लॉन्ग मार्च करते हैं, बुज़ुर्ग आदमी। वो पूरे पंजाब से होते हुए सिंध से होते हुए जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँचते हैं, वो नज़र से नहीं गुज़रता। वो समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों बार-बार आ रहे हैं? ये लोग क्यों इस तरह पैदल मार्च कर रहे हैं? ये कौन-सी तकलीफ़ और दर्द है? कौन-सी ऐसी दहशतगर्दी का शिकार हैं, जो ये मुसलसल आते हैं? तो वो इनको नज़र नहीं आता। लेकिन ये नज़र आता है कि जी मैंने सुना कि जाफ़र एक्सप्रेस, ये तो इंतहा है भाई फ़ज़ल साहब। आपको ये जानने की ज़रूरत है वो दहशतगर्द नहीं है, वो जंगी तंज़ीमें हैं। वो उस कौम की जंगी तंज़ीमें हैं जिस कौम को आप लोगों ने इस हद तक तकलीफ़ में डाला कि उनके बार-बार इस्लामाबाद जाने पर भी आप लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया। पंजाब में फ़रा दरवेश मामा खदीर पे पत्थर मारे जाते हैं, थूका जाता है, ट्रक चढ़ाने की कोशिश की जाती है, उनको गालियाँ दी जाती हैं। अब बूढ़ी माएँ अगर 75 दिन वहाँ इस्लामाबाद में बैठी रहती हैं धरना देने के लिए, तो उनको प्रेस क्लब के सामने बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो शदीद बारिश में, शदीद धूप में, शदीद गर्मी में उसी रोड पे रहती हैं। लेकिन कोई एक फ़ज़ल वहाँ आके ये नहीं पूछता कि ये माएँ-बहनें यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? बानुक महरंग बलोच आती है तो उसका जो लाउड स्पीकर है वो उठा लिया जाता है कि ये आवाज़ दूर तक ना जा सके। लेकिन कोई फ़ज़ल उस आवाज़ को नहीं सुनता और ना वहाँ तक आता है। चूँकि जाफ़र एक्सप्रेस ऐसा वाक़या था जिसने रियासत पाकिस्तान को हिला के रख दिया। रियासत पाकिस्तान को बताया कि बलूच क्या कर सकता है। ये दुनिया की तारीख के बड़े वाक़यात में से और बड़ी तहरीकों में से और मज़बूत जंगी तंज़ीमों में से एक जंगी तंज़ीम का एक वाक़या था। वो आपको ज़रूर याद रहेगा क्योंकि वो एक बड़ी चोट थी पाकिस्तान पर। जी, हमारे साथ दूसरे दोस्त भी मौजूद हैं, उनको सुनते हैं। फ़ज़ल अगर कुछ और आप कहना चाहते चाहते हैं जो आपने अपने फ़ोन में अपनी मर्ज़ी से देखा, सुना, उसके अलावा अगर आप कुछ बात करना चाहें, बात करें। फिर हम नादिर बलूच की तरफ चलते हैं। नहीं, ये कल-परसों बल्कि कल भूपेंद्र की स्पेस में बैठा होया था तो पहले भी मैं सुनता रहता हूँ बलोच जो उनसे ये होते हैं, एक्टिविस्ट आप कह लें, अगर इनको इज़्ज़त से कहना है, मैं तो नहीं कहता, मैं तो बहरहाल दहशतगर्दी समझता हूँ। लेकिन जो ये बातें करते हैं कि डायरेक्ट हमले की बातें मतलब ये कि यार आप जीएचक्यू दोनों उड़ा दो। प्रूफ। हाँ, अच्छा अरे ठीक है। ठीक है यार, फ़र्क कोई बात नहीं, अपनी-अपनी सोच और उसकी बात है, ये दहशतगर्दी कहेगा। एक चूँकि अपना जो किरदार होता है, वो दूसरे के लिए भी वही किरदार ही समझता है। इन्होंने नहीं, कभी जंगें नहीं लड़ी नहीं, सीरियस नहीं, ऐसी इन्होंने बात नहीं है। तहरीकें जो देखी बातें नहीं, मैं सुनता हूँ इनके देखें साथ ज़्यादती हुई नहीं। पाकिस्तान इनको जिस तरह से तक़सीम करके दिया गया अ, इंटरनेशनल मफ़ादात के लिए और जिनके मफ़ादात के लिए दिया गया, ये प्रोजेक्ट आज भी उसी तरह ही चल रहा है। तो इन्हें क्या पता आज़ादी क्या होती है और आज़ादी के लिए जद्दोजहद क्या होती है, कुर्बानियाँ क्या होती हैं।
تو ان کو یہ دہشت گردی لگے گی، لیکن بہرحال آپ کمپلیٹ کریں اور پھر گرگین نے ہینڈ یہ ریز کیا، اس میری کے بعد بات نہیں نادر ہے، بلوچ کی طرف سے۔ یہ کسی کو بھی دہشت گردی لگے گی، مہذب دنیا میں کسی بھی آپ نقطہ نظر سے دیکھ لیں وہ دہشت گردی ہی مانے گا اس کو، کیونکہ جس قسم کی یہ باتیں، مثال کے طور پہ کل کی میں نے مثال دینی تھی آپ کو کہ وہ کہتا ہے کہ ہم راکٹ لانچر ماریں گے، اور یہ مطلب یہ کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرو، جس طرح بھی ہو سکے تباہ کر دو، جنریلوں کے اوپر باتیں کرنا، اور اسی ملک میں رہتے ہوئے، تو یہ دہشت گردی 100% کسی بھی ملک میں چلے جائیں کون سا دنیا میں۔ ملک ہے آپ کا؟ کون سا ملک ہے آپ کا؟ اور بلوچ نے کب کہا کہ پاکستان میرا ملک ہے؟ کبھی کسی بلوچ نے نہیں کہا کہ پاکستان میرا ملک ہے۔ ہمارا ملک، ہماری ریاست بلوچستان ہے، وہ مقبوضہ ہے، جسے آپ اپنا ملک کہہ رہے ہیں۔ اس ملک نے آزاد ریاست بلوچستان پہ قبضہ کیا ہے، سمپل۔ نہیں ایسا نہیں ہے، صوبہ، میں تو صوبہ بلوچستان سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صوبہ ہے پاکستان کا، جو میرے سامنے بتایا گیا، یہ مجھے پڑھایا گیا، تو اس میں آپ میں یہی بات بتا رہا ہوں نا، یہ نئی باتیں ہیں، آپ تو بڑے پیار سے بتا رہی ہیں نا، کل میں بتا رہا ہوں آپ کے بھائی تھے، وہ راکٹ لانچر سے کم بات کرتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بس مدد چاہیے، جہاں سے مرضی دو، خفیہ طریقے سے دو، سرے عام دو، ہم تاکہ ان کی ایسی تیسی پھیریں۔ مثال کے طور پہ جب ایسی لوگ باتیں کریں گے، کتاب دی ہے سو کالڈ فیلڈ مارشل آپ کا، وہ بلوچستان کی ارے اور کے پی کی جو ہے وہ معدنیات کا سودا لگانے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک مڈل مین کا کردار ادا کرنے کی دنیا کے ساتھ، اور اس کو ہی ریکوڈک میں یہ جواب بھی مل گیا، اگر وہ یہ سمجھے۔ نوکنڈی کا واقعہ اس وقت آپ کے اسی مڈل مین سو کالڈ آپ کے فیلڈ مارشل کے لیے ایک جواب تھا، اسے ایک میسج تھا۔ بلوچوں نے جتنے بھی حملے کیے ہیں نا اس وقت، اور جہاں جہاں ٹارگٹ کیے، وہ انہوں نے اپنے پیغامات دیے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے بیوقوفوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ گورگین آپ بات کریں، پھر اس کے بعد نادر بلوچ، اور پھر وا بلوچ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی نہیں، یہ یعنی کہ دہشت گرد کا استعمال لفظ کا استعمال کر کے یعنی کہ اپنے دل کی بڑاس نکال رہے ہیں نا انہوں نے ابھی تک، واقعی آپ جو کہہ رہے تھے، انہوں نے ابھی تک یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ بلوچوں کو ہیلی کاپٹر سے گرا کے زمین پہ پھینک کے یہ دکھ درد انہوں نے دیکھے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تارکول میں بلوچوں کو زندہ جلایا گیا ہے، چونکہ ان کے لوگوں کو نہیں جلایا گیا، اسی لیے ان کو یہ درد محسوس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں عمران خان کو صرف بند کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے کچھ لوگوں کو 2-4 بار مارا پیٹا گیا، کچھ کو جیل بھیجا گیا، پورے پنجاب کے پنجابیز آپ دیکھیں خود آرمی کو گالیاں دے رہے ہیں، کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا، کوئی قتل عام نہیں کیا آرمی نے، عمران خان کی پارٹی کے خلاف کوئی قتل عام نہیں ہوا، صرف عمران خان کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ پوری پنجاب کی ایک بہت بڑی اکثریت پاکستانی آرمی کے خلاف ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ تو وہ ظلم ہوئے ہیں جس کا آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، صوبہ تو آپ لوگوں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو اسٹیٹ تھا، اسٹیٹ پہ تو قبضہ کیا گیا، پھر اس کو 1 یونٹ میں شامل کیا گیا، پھر 1 یونٹ توڑا گیا، پھر صوبہ بنایا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کتنی نالج ہے اس حوالے سے۔ تو دہشت گردی ہم یعنی کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ دہشت گرد کسے کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی فوجی پر حملہ کرے وہ دہشت گردی ہے، ایسا ہے نہیں۔ ہر ملک کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فوجی تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں اپنی آزادی کی جنگ میں، وہ دہشت گردی نہیں مانی جاتی۔ آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے۔ فرض کر لیں اگر پاکستانی آرمی یعنی کہ کسی بھی، پاکستان تو تھا نہیں بہرحال، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش آزاد ہو گیا، اب یعنی کہ انگلینڈ پر حملہ کرے تو کیا کریں گے؟ انگلینڈ کی فوج کیا کرے گی؟ دہشت گردوں کو مارے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو پاکستانی آرمی ہے، جو فورن آرمیز آتی ہیں، وہ دہشت گرد یعنی کہ وہ ہوتی ہیں اینیمیز، وہ دہشت گرد ہوتی ہیں۔ ہم نے کسی کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کیا، ہم نے پنجاب پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے کے پی کے پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے سندھ پر قبضہ نہیں کیا۔ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہماری سرزمین تھی، ہے، اس کو ہم واپس چاہتے ہیں۔ پیسفلی ہم چاہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پیسفلی آپ دینا نہیں چاہتے۔ جنگ کون چاہتا ہے؟ کوئی انسان جنگ نہیں چاہتا، انہیں پتہ ہے کہ جنگ میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، ہماری بھی جائیں گی، دشمن کی بھی جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کتنا گرم خطہ ہے، وہاں پہ پہاڑوں پہ رہنے والے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کی زندگی کتنی تنگ اور دشوار ہوتی ہے، آپ کو یہ تک پتہ نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے چپلیں نکالیں اور پہاڑوں پہ ان گرمیوں کے تپتے صحراؤں میں 49 ڈگریز پہ گھومنا شروع کر دیں، میں آپ کو مانوں گا، آپ 10 منٹ تک گھومیں،
یہ 20 سال 25 سالوں سے گھوم رہے ہیں، یہ پاگل کے بچے نہیں ہیں، انہوں نے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کھویا ہے، ان کے فیملیز کے لوگ تو تک کے یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں جو ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں، کئی سارے ان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جن کو آپ لوگوں نے بے دردی سے قتل کر دیا اور لاشیں تک نہیں دیتے ہو اور لاشیں دفناتے ہو اندھیروں میں. پھر آپ کہتے ہو کہ بلوچ دہشت گرد ہیں، کہاں سے دہشت گرد ہوئے؟ کسی فوجی کو مارنا کوئی دہشت گردی ہے نہیں. پاکستانی آرمی گھسپیٹیے ہیں، ان کو مارنا حق ہے بلوچوں کا. اگر وہ سندھ میں گھسیں گے، سندھیوں نے مارا، سندھیوں کا حق ہے. پٹھانوں کے خطے میں گھسے، پٹھانوں کو مارنا شروع کر دیا، پٹھانوں نے اگر پاکستان آرمی کو مارنا شروع کر دیا، وہ پٹھانوں کا حق ہے، کیونکہ زمین ان کی ہے، وہ اپنے ملک کے محافظ ہیں. جو کوئی بھی دھرتی پہ کسی کی دھرتی پر حملہ کرے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی اس میں موجود تھے اور اسی ٹاپک کے ساتھ موجود تھے. شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا یا رپورٹ ہوئی، جو بھی ہوا نہیں، وہ ایک دم اڑ اس گیا، پہ ایک دم ہی اڑ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. ایسے جی ایسے ہی اڑ جاتا ہے سب کچھ. اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ دہشت گرد ہیں. تو دہشت گرد جو ہیں وہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں. خیر، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیو بلوچ وومن ہے. کیونکہ وومن کے حوالے سے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بلوچ خواتین کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، انہوں نے جس طرح اٹھایا جا رہا ہے مہاجبین سے لے کر نسرینہ اور نسرینہ سے لے کر آج رحیمہ تک، جس طرح سے لوگوں کو گھروں سے خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ریاست نے جس طرح اس وقت بلوچ خواتین کو نشانہ بنایا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پر بات کریں. اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ مختلف ڈسکشنز چلتی ہیں بلوچستان کی حالات پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جن دوستوں نے ایز اے لسنر جوائن کیا ہے، ایز اے اسپیکر جو دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ. دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس اسپیس کو ضرور شیئر کریں دوستوں سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ہمارے ساتھ جوائن کر سکیں اور ڈیبیٹ کا حصہ بن سکے. کیونکہ عورت کسی بھی معاشرے کا ایک اہم اور باعزت اور ایک کمزور جسے لوگ سمجھتے ہیں یا معاشرے سمجھتے ہیں، ایک حصہ ہوتی ہے. لیکن یہاں میں بلوچ خواتین کے لیے لفظ کمزور استعمال نہیں کروں گی، کیونکہ بانو کریمہ بلوچ سے لے کر یا اس سے پہلے کی ہسٹری پہ بھی اگر ہم چلے جاتے ہیں اور بلوچ خواتین کے کردار کو دیکھتے ہیں، اور بانو کریمہ بلوچ سے لے کر جوہد میں اور جنگی تنظیموں میں اور میدان میں جس طرح پولیٹیکلی بلوچ خواتین کی ایک اسٹرگل رہی ہے، وہ بوڑھی خواتین ہوں یا چھوٹی معصوم بچیاں ہوں، وہ کسی روپ میں بھی ہیں، لیکن عورت بہت مضبوطی سے اپنی اسٹرگل کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اسٹرگل کو لے کے چل رہی ہے. روڈوں پر آپ کو بہت بہادر خواتین، بزرگ خواتین، بوڑھی خواتین نظر آتی ہیں، تو وہاں آپ کو بہت چھوٹی کے ساتھ اسی دلیری سے بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. کہیں آپ کو بلوچ جو صنف نازک جسے کہا جاتا ہے، اس میں آپ کو کمزوری دکھائی نہیں دیتی. لیکن اس وقت جس طرح ریاست ایک دہشت گردانہ کردار جو اس نے اس وقت ادا کرنا شروع کیا ہے، اور ڈائریکٹ وہ بلوچ خواتین کو جس طرح ٹارگٹ کر رہی ہے اور انہیں اٹھایا جا رہا ہے. نسرینہ کے اوپر کیا فرد جرم آپ نے عائد کیا، مہاجبین پہ کیا فرد جرم عائد کیا. آج آپ نے دال بندین سے رحیمہ بلوچ اور اس کے بھائی کو جس طرح اٹھایا ہے، آپ ان کے اوپر کن بنیادوں پر آپ نے اٹھایا ہے، کیا جرائم ہے ان کے، کیا جرم ہے ان کا. تو کم از کم ریاست ان کو عدالتوں میں لائے، ریاست ان کو جیلوں میں لائے،
کسی کو پتا ہو کہ ان کے اوپر آپ نے کیا جرم جو ہے وہ ثابت کیا؟ آج تک آپ نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پر کون سا جرم ثابت کیا؟ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو آج 7 ماہ سے زیادہ کا عرصہ شاید ہو چکا ہے اور انہیں آپ لوگوں نے جیلوں میں رکھا ہے. آج تک آپ ثابت نہیں کر سکے اپنے وہ الزامات جو آپ نے ان پر لگائے، آپ ان کو ثابت نہیں کر سکے. اور آپ دوسری خواتین کو جس طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ ریاست کی بزدلی، ریاست کی بوکھلاہٹ اور ریاست کی ناکامی ہے، اور اس میں ہم اس کو بھرپور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ فرا درویش، آپ کا بہت شکریہ ایز اے کو ہوسٹ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور نادر بلوچ ہمارے ساتھ ایز اے کو ہوسٹ، کیٹ نے ہمیں جوائن کیا ایز اے اسپیکر، اور اسلم بلوچ ایز اے اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا، آپ لوگ سلامت رہیں. جی جو دوست نادر بلوچ آپ بات کریں، پھر ہم اسلم بلوچ اور کیٹ کی طرف، اور فرا اگر آپ بات کرنا چاہیں، آپ لوگ کو ہوسٹ ہیں تو ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا، تھینک یو. جی بہت شکریہ معلومانی بلوچ آپ کا، باقی سب دوستوں کا. میں پچھلے اسٹیٹ میں موجود تھا، انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہو رہی تھی. اصل میں یہاں پہ اس وقت جو تھریٹ میرے خیال میں محسوس کیا جا رہا ہے وہ صرف بلوچ وومین کا نہیں ہے. بلوچ ظاہر ہے ایک اس ٹائم فرنٹ لائن پہ قربانیاں دے رہا ہے، اور اس میں بلوچ ماؤں بہنوں کی بھی ایک قربانی ہے، بلوچ نوجوانوں کی بھی ایک بڑی قربانی ہے، یا بحیثیت قوم بلوچ ایز اے نیشن قربانی دے رہی ہے اس خطے میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی لانے کے لیے. اور یہی قربانیاں آپ کو افغانستان میں افغان خواتین بھی دے رہی ہو نظر آ رہی ہوں گی، اور افغان قوم بھی یہ قربانیوں کا حصہ ہے. اور آپ بھارت کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اگر 9/11 ہوتا ہے تو 26/11 ہوتا ہے تو وہاں پہ سینکڑوں ہندو جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں ان کے سواگ گزار دیے جاتے ہیں. تو ہمارا جو اس وقت دشمن ہے یا جن سے ہم خواتین کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان ہے، فطرت پنجاب ہے. یہ جو قتل عام کا جو منصوبہ بنایا گیا ہے یہ پنجاب میں ہی چل رہا ہے. پنجاب ہی اس خطے کے امن کے دشمن ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی ہمسائے کا ٹریڈ بند کرتے ہیں، کبھی کسی ہمسائے کے گھر میں جا کے دہشت گردی کرتے ہیں. مختلف چیزوں میں خواتین بھی متاثر ہو رہے ہیں، بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. اور ایک ایسی صورت پنجاب نے پیدا کی ہے کہ اب اس خطے میں کوئی بھی اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ نہیں سمجھ رہا ہے. نہ ہندوستان کے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ 1947 میں ہندوستان کے عوام نے یا اس وقت کی لیڈرشپ نے ایک بڑی غلطی کی کہ ایک ایسے کینسر کو جس کو اس وقت کاٹ دینا چاہیے تھا انہوں نے اپنے گلے باندھ کے اس کو آگے بڑھانا چاہا، جس کے نتیجے میں پاکستان بنا. اس کینسر کو حالانکہ اگر آج کے جو سائنٹیفک اصول ہیں، رولز ہیں، اس حساب سے پاکستان کو بننا نہیں چاہیے تھا. لیکن جب تحریکیں کمپرومائز ہوتی ہیں، لیڈرشپ تک جاتی ہے، تو پھر ایسے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں کہ جس سے پھر وہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا بھگتی. پاکستان کا بننا اس خطے میں بالکل ایسے ہی ہے کہ جس کی ضرورت نہیں تھی آپ نے اس طرف کام کیا. آج وہ اس نے اس خطے میں مطلب پاکستان کے بننے کے زخم آپ رشیا میں ماسکو میں بھی محسوس کر سکتے ہیں، چیچنیا میں بھی آپ کو یہ زخم دیکھنے کو ملیں گے. آپ کو آج شام میں بھی ملیں گے، عراق میں بھی ملتے ہیں، ایران میں ملتے ہیں، بلوچستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں بھی مطلب امریکہ تک یہ اس زخم کی جو وہ ہے تکلیف ہے وہ پہنچی ہے. تو ہمیں ایک کولیکٹیو اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے، ایک جس کو ہم نیچرل اپروچ کہہ سکتے ہیں. نیچرل اپروچ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انسانیت کی بات کریں، ہم مرد کی بات کریں، ہم خواتین کی بات کریں، ہم بچوں کی بات کریں، ان کے لیے کھڑے ہوں. میں پاکستان کو ختم ہوتے ہوئے اس لیے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں بلوچ ہوں. ایک بلوچ ضرور چاہتا ہے کہ پاکستان ختم ہو کیونکہ ان کے مسائل کے ذمہ دار پاکستان ہے. لیکن میں ایک انسان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں اگر
افغانستان کو میں چاہتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ امن سے رہیں، اس کے لیے پاکستان کا ختم ہونا ضروری ہے۔ اگر میں ہندوستان کے لوگوں کو پروگریس کرتے ہوئے ان ماؤں بہنوں کے آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تو میری خواہش ہے کہ پاکستان ختم ہو۔ اگر میں بنگلہ دیش کے لوگوں کو پروگریس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ختم ہو۔ تو یہ ایک نیچرل، ہم ایک ایسے وقت میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں پہ ہمیں نیچرل الائز چاہیے، وہ الائز جو انسانیت سے محبت رکھتے ہیں، جو دہشت گردی نہیں چاہتے ہیں، جو پنجابی کے فتنے کو مزید برداشت نہیں کر سکتے، ان کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا ہوگا۔ کشمیر کے لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، ان مہاجروں کو جو 1948 میں ایک آزاد ریاست یا مسلم ریاست کے نام پہ دھوکہ دیا گیا اور پاکستان میں لایا گیا، ان کو آج آگے آنا ہوگا۔ ان کو کہنا پڑے گا کہ ہمارے پرکوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ہم انسانیت کے لیے، ہم اپنے ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے آگے آ کے ان مظلوم اقوام کے ساتھ جڑیں گے۔ تو بہت ہی یہ تفصیلی ایک ٹاپک ہے، اس کو ہمیں اس خطے کے حساب سے دیکھنا ہوگا۔ ہمارے مسئلوں کا حل ویسٹ کے پاس نہیں ہے، ایسٹ کے پاس نہیں ہے، ساؤتھ کے پاس نہیں ہے، نارتھ کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل اس خطے کے اپنے اقوام کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کے پاس ان مسئلوں کا حل ہے، افغانستان کے پاس ان مسئلوں کا حل ہے، بلوچ قوم کے پاس ہے، سندھی کے پاس ہے، کشمیری کے پاس ہے۔ ہم خود یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اس خطے کو مزید ان کے ہاتھوں یرغمال رکھ کر اپنی نسل کشی برداشت کرنا ہے، یا ہم ایک فیصلے کی طرف جا کے کلیئر ایجنڈا ہو، پھر جا کے کوئی جنرل کے پاؤں نہ پڑے، کوئی سیاسی پارٹی ہو، کوئی قومی پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، اس فتنۃ الپنجاب سے ان کو دور رکھنا ہے۔ تو یہ ہے بڑا ٹاپک ہے۔ آپ بلوچ خواتین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے جب تک افغانستان کی خواتین محفوظ نہ ہو، جب تک ہندوستان کی خواتین محفوظ نہ ہو، جب تک سندھی مائیں بہنیں محفوظ نہ ہو، یہ اتنی چیزیں کشمیر کی مائیں بہنیں محفوظ نہ ہو، جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے۔ ہمیں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوگا، امن کے لیے بہت کھل کے آگے آنا ہوگا، بہت کھل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا، نظریاتی طور پہ، عملی طور پہ، کسی بھی محاذ پہ۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ نادر بلوچ، آپ نے بہت ڈیٹیل سے بات کی۔ بالکل جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، متحد ہونے کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ تمام مظلوم اقوام کو کسی ایک پیج پہ اکٹھا ہونا ہوگا، تو یقیناً یہ تمام اقوام کا مسئلہ ہے اور یہ اس خطے کی تمام خواتین کا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی اسلم بلوچ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد میں کیٹ کی طرف چلتی ہوں۔ جی اسلم بلوچ، فرا اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، آپ بالکل کو ہوسٹ ہیں۔ جی اسلم بلوچ۔ سلام دیوان منتوار آنی انتوار رے جی جی نما توارا رے، وعلیکم السلام۔ تو انت پانا سے وا سے انہوں ایک خیر اردو میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے جو ڈفرز اسما جہانگیر نے ایسی نہیں کہا تھا ان کو، یہ ڈفرز واقعی ڈفرز ہے۔ پہلے انہوں نے جو بلوچستان کی تحریک جب چل رہی تھی، مسخ شدہ لاشیں اٹھا کے پھینکو تاکہ بلوچ ڈر جائے، یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ اس کے ریئیکشن میں انہوں نے اچھی طرح دیکھا کہ بلوچوں نے کیسا ریئیکشن دیا اس کے جواب میں۔ اب یہ جو بلوچ عورتوں پہ یاد ڈال رہے ہیں، اس کا ریئیکشن میرے خیال سے پنجاب برداشت نہیں کر پائے گا۔ آج اگر پنجاب، یا سوال تو اٹھتا ہے اس سول سوسائٹی پہ، وہ نام نہاد پنجاب کی جو پاکستان کے جو حامی ہیں، ان پہ تو سوال اٹھتا ہے کہ بلوچ کس اس سے گزر رہے ہیں۔ میں خیر زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا، میرے لیے بالکل لمحہ فکریہ ایک انتہائی ایسا دن ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایک تیسری چوتھی میرے خیال سے ہماری بہن ہے جسے گھر سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ماجوین کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وہ جو لڑنے والے ہیں ان سے تم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، جو عام لوگ ہیں صرف یہ کہ خوف پھیلانے کے لیے۔ لیکن ان گدھوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس کا جو ریئیکشن آئے گا یہ بہت ہی زیادہ آئے گا، اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ پنجاب تک پہنچیں گے، اور یہ تمہارے پنڈی اسلام آباد جو تم نے ایک امپائر کھڑا کیا اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ باقی
یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں، آج سے نہیں کئی سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ صرف بلوچ کا نہیں ہے، جو بھی ہمارے دوست ہیں، آپ کو جو ہمارے ہمسائے ہیں، باقی قومیں ہیں، پشتون ہے، سندھی ہے، کشمیری ہے، ایون پنجاب کے اندر جو پنجابی اس فوج سے بیزار ہے، صرف باتوں کی حد تک آپ کو نہیں، آپ کو عملاً میدان میں آنا ہوگا۔ بلوچ اپنے کندھے پہ سب کی جنگ آگے نہیں لے جا سکتا، ہم بالکل ان کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو عملاً میدان میں آنا چاہیے اور آنا ہوگا، کیونکہ یہ آگ تمہارے گھروں کو بھی جلائے گی، بلکہ جلا رہی ہے۔ پشتونوں کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں پشتون جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ڈیفیٹ کر دیا، ہم نے فلانے کو ایسا کر دیا، تمہاری حالت ہے کیا؟ ایک وہ پرم کا ہم پرم رہیں گے، یہ والا گانا، وہ بادشاہ خان کا ایک فلسفہ جو 100 سالوں سے لے کے تم گھوم رہے ہو، ہزاروں لوگ تمہارے ایسے ہی مارے جا چکے ہیں جن کی کوئی یعنی پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے مارا، کیسے مارا، اس کا آج تک تم کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ دشمن یہ زبان نہیں سمجھے گا، یہ پرامن والا زبان نہیں سمجھے گا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر مارنگ نے پرامن ایک جو ان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ان کے ساتھ بات کیا، وہ ڈاکٹر مارنگ کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، ایک کیس ثابت نہیں ہو پا رہا، ایک ثبوت ان کے خلاف نہیں ہے، تو یہ ایک بدماشی ہے۔ ان بدماشوں کے خلاف میرے خیال سے میں بالکل کھل کے کہتا ہوں کہ غیرت کر کے نہیں تو آپ کا شمار بالکل بے غیرتوں میں ہوگا، ان بے غیرتوں میں جن کو تاریخ بہت ہی برے الفاظ سے یاد کرے گی۔ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، پشتون ہے، سندھی ہے، کشمیری ہے، باقی جو بھی ہے، غیرت کر کے میدان میں آئے، نہیں تو بالکل کھل کے اپنے آپ کو بے غیرت کہہ لیں۔ ایک طرف ایک سول سوسائٹی کا نام دیا ہوا انہوں نے پنجاب میں، جی پاکستانیوں کے جو کے اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ آج کہاں ہیں؟ وہ تو نیوٹرل رہتے تھے، وہ بھی خاموش ہیں۔ تو میرے خیال سے اب بات یہاں پہ پہنچی ہے، یا تو پھر تم بے غیرت ہو یا تو پھر غیرت کر کے سامنے آؤ۔ میں سب قوموں کو، میرا میسج تو سب کے لیے، باقی بلوچ اپنے وہ محدود وسائل کے ساتھ، بالکل محدود وسائل کے ساتھ، بلوچ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی انڈیا کوئی وہ کوئی نہیں ہے، بلوچ اپنے کندھوں پہ جنگ لڑ رہا ہے، تو میرے خیال سے ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوگا معاشی طور پر، لیکن پھر بھی ہم اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پشتون معاشی طور پر بہت بہتر ہے بلوچ سے، کشمیری بہت بہتر ہے معاشی طور پر، باقی قومیں وہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن بات غیرت کی ہے، یا تو آپ نے غیرت کر کے کھل کے سامنے آنا ہے، یا تو پھر آپ نے بالکل ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو بے غیرت ڈکلیئر کر کے یہاں پہ میسج دے دینا۔ جی یعنی آپ کنٹینیو کریں۔ بہت شکریہ اسلم بلوچ آپ کا، تھینک یو، بہت اچھی بات کی۔ یہ وہ وقت ہے کہ قوم کو یہ ڈیسیجن لینا ہوگا کہ وہ اپنی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے۔ کیا وہ اپنی نسلوں کو یہی کاروبار دے کے جائیں گے، یہ بزنس دے کے جائیں گے، یہ غلامی دے کے جائیں گے، یا ان کو آزاد ریاستیں دے کے جائیں گے؟ کیا وہ لوگ، میں اکثر اسلم بلوچ جب ہم کبھی دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، جس میں پشتون دوست بھی ہوتے ہیں، خاص کر پنجاب سے بھی لوگ ہوتے ہیں، اکثر ان سے یہ سننے کو ملتا ہے، پنجاب سے اسپیشلی کل بھی ہمارے دیوان میں ایک شخص آئے تھے اور بڑی اچھی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم میدانی علاقوں سے، ہم کبھی جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم کول ہو کے کام کرتے ہیں، ہم اپنے جو مفادات ہوتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں اور اپنے مفادات منوا لیتے ہیں، تو یہ غلامی ہوتی ہے۔ وہ نیکسٹ بھی آنے والی نسلوں کو بھی یہی سبق دے کے جائیں گے کہ آپ نے غلامی کرنی ہے، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ ان کی ریاستی یہ جو جنہیں یہ سو کالڈ جمہوری پارٹیاں کہتے ہیں، جو فوج کی ہی بنائی ہوئی ہیں، جنہیں فوج ہی لاتی اور بٹھاتی ہے، یا ایک ہی ادارہ جسے آپ کہتے ہیں وہ اٹھاتا بٹھاتا رہتا ہے، تو اس کی غلامی سکھا کے جائیں گے اور اسی ڈر اور خوف کے ساتھ جئیں گے کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ مارے جائیں گے۔ پشتون بھائیوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی کاروبار اور بزنس ہے، ہم کھل کے اس لیے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بزنس کر رہے ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، گھر اور بچوں کو بھی پالنے، کون سے بچوں کو آپ پال رہے ہیں؟ غلاموں کی ایک الگ نسل تیار کر رہے ہیں، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک آزاد ریاست میں ہو؟ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے اپنے وسائل کے کم ہیں،
کیا ان کے پاس یہ تمام چیزیں اگر ان کے اپنے اختیارات ہوں تو کیا وہ پیسہ کمانے کے لیے کسی کی غلامی کریں گے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو ایک زندگی دینے کے لیے کسی کی غلامی کریں گے؟ ایک آزاد زندگی دے کے جائیں گے جہاں وہ اپنے طور پہ جئیں گے۔ اور وہی لوگ جو کہیں ویسٹ میں رہتے ہیں یا آپ گلف کنٹریز میں بھی دیکھ لیں جہاں پر وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں بھی کچھ قوانین موجود ہیں، ہر جگہ قوانین ہیں، شہریوں کے کوئی حقوق ہے۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے شہریوں کو بھی کوئی حقوق ملے؟ وہ بھی انسانوں کی طرح جئیں یا یہ مسلسل ایک غلامی کی زندگی معذرت جی کے جائے؟ ساتھ آنی جی، جی۔ آنی ایک بات ایڈ کروں، ہمارے پشتون دوست ہیں پی ٹی ایم کے جو منظور پشتون صاحب ہیں، ان کے آپ اسپیچز دیکھ لیں، جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کے باتوں میں بلوچ جو ہے نا، جو انہوں نے ایک مشہور جملہ کہا تھا کہ بنگالیوں نے آپ کی پتلون اتاری تھی، بلوچ اور پشتون آپ کی چمڑی اتاریں گے، لیکن میدان میں صرف بلوچ موجود ہے، پشتون کہاں ہے؟ دوسرے جتنے بھی ہے، جہاں بھی دیکھو بلوچ کا ہی نام مینشن کیا جاتا ہے۔ آپ نے خود غیرت کرنا ہے، یا تو پھر وہ سوات کی عورتیں جس طرح انہوں نے بیچ دی بازاروں میں، آج تک تم خاموش ہو۔ یہ حقیقت ہے آپ کی، کوئی 5000 سال تاریخ نہیں ہے، کوئی آپ میں کوئی آج کے دن آپ کی جو حقیقت ہے وہی آپ کی حقیقت ہے۔ سندھی بھائیوں سے بات ہوتی ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں پھاڑ نہیں، ہم لڑ نہیں سکتے، پھاڑ کی ضرورت نہیں، آپ کو غیرت کی ضرورت ہے۔ یہ شفیع برفت صاحب جو ان کا ایک سو کالڈ لیڈر جو ہے، وہ کہتا ہے ہمارے یہاں پھاڑ نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ وہ دوسری طرف میں سب کو یہی میرا جتنے بھی قومیں ہیں آس پاس، کیونکہ یہ مسئلہ صرف بلوچ کا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہم کہہ رہے ہیں صرف بلوچ کا نہیں ہے۔ آپ کے گھر ایسے جلیں گے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں، ایک وشنری جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ آنے والے 50 سال 100 سال آپ کی جو آنے والی نسلیں ان کے لیے کیسا ہوگا۔ لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے کہ یہ ٹماٹر پیاز پہ لڑ رہے ہیں، ایک دو ٹرک پیاز روک دیے انہوں نے بارڈر پہ، بڑی جنگ لڑ لی انہوں نے، اور دوسری طرف ٹماٹر روک دیے انہوں نے بڑی جنگ لڑ لی۔ میرے خیال سے ان دوستوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب وقت آ چکا ہے۔ تو اگر آج بھی آپ نہیں اٹھیں گے، ٹھیک ہے، بلوچ سروائیو کر لیں گے، بلوچ کی عورتیں بھی اٹھائی جائیں گی، بلوچ کو مار دیا جائے گا، وہ کر رہے ہیں، آج سے نہیں، کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں، لیکن بلوچ چپ نہیں ہوگا۔ جس دن بلوچ اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا، اس دن بلوچ بھی اپنے ہمسائے کو دیکھے گا کہ کون کتنا پانی میں تھا اور کس کی کیا اوقات رہے گی بلوچستان کے حوالے سے۔ تو یہ آج کے چند دنوں کا فیصلہ نہیں، یہ نسلوں کا فیصلہ ہے۔ سوری یعنی میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، کنٹینیو کریں جی۔ نہیں، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل آنے والی نسلوں کا فیصلہ ہے اور ایک دن انہیں اپنی نسلوں کو بھی جواب دینا ہوگا، اور ایک تاریخی دور سے اس وقت تمام اقوام گزر رہی ہیں، اور ہسٹری کبھی بڑی ظالم ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بھولنے نہیں دیتی ہے۔ اس تاریخ میں آپ کا نام کن حروف میں لکھا جائے گا، وہ یقیناً آپ کو بار بار آپ کی نسلوں کو بھی یاد دلاتی رہے گی، آپ کو بھی یاد دلاتی رہے گی۔ تو بہت شکریہ جی، کیٹ ہمارے ساتھ ہیں جی، کیٹ آپ بات کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں، تھینک یو۔ اور اگر کوئی اور دوست ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ لوگ ریکویسٹ بھیجیں اور ضرور جوائن کریں جی۔ کیٹ جی، تھینک یو ویری مچ ہانی مائک دینے کے لیے۔ میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ جب بھی کبھی چینجز آئی ہیں یا جب بھی کبھی قوموں کی تاریخ میں اس طرح کی پرابلمز آئی ہیں، وہ صرف وقتی طور پر نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ایک لانگ ہسٹری ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو رائل برٹش آرمی تھی، اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا اور پھر اس کی ذمہ داریاں کیا تھیں، اور اس نے سب کانٹیننٹ میں کیا 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 کردار جو ہے یہاں پر ادا کیا، اور اسی کا جو پارٹ ہے، پارٹ بی، جو پاکستان کے حصے میں آیا ہے، اور جن کا کردار آج بھی وہی ہے جو اس وقت جس کے لیے ان کو بنایا گیا تھا۔ تو ان کی مینٹیلٹی، ان کا ایکسپیرینس اتنا واسٹ ہو چکا ہے کہ جس کو مٹانے کے لیے آپ لوگوں کو بھی صدیاں لگ جائیں گی، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ یہ جذبات میں آ کر کہہ دیں کہ شاید کہ کچھ دن کے بعد ہم ان کو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ نہیں، 70 سال کا تو ان کا یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے
کہ وہ اقتدار پر کیسے جو ہے شبخون مارتے ہیں، اور 70 سال پہلے سے جو ان کا کردار رہا ہے، کس طرح سے انہوں نے جو ہے تحریکوں کو کچلا، کہاں کہاں کی تحریکوں کو کچلا۔ اس میں جو سب سے مشہور ہے جلیانوالہ باغ کا، اس کے علاوہ جنرل ڈائر کا جو ایک ذکر آتا ہے بڑا مشہور ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اقوام آج اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو نکال سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے، میں بارہا یہ کہتی رہی ہوں کہ جو جتنی بھی یہ قومیں ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں یا وہ سندھی ہیں یا وہ پشتون ہیں یا وہ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ جو ہماری، کیونکہ میں تو ایک نظریاتی طور پہ بات کروں گی کہ جو ہماری ورکنگ کلاس ہے، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، یا ہمارا جو تاجر ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، اتنے بھی ہمارے طبقات ہیں ہمارے سماج کے، وہ جب تک اکٹھے نہیں ہو جاتے ایک پلیٹ فارم پر، ان کے سامنے ایک مینیفیسٹو ایسا تیار نہیں ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اگر کسی ایسی لائے عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس میں ہمیں ان سب مسائل کا حل کیسے مل سکتا ہے، تب تک ہماری باتیں کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جذباتی باتیں جو ہیں یہ وقتی طور پہ ہوا کرتی ہیں، ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور ایسے ہی ہوتی رہیں گی، لیکن اگر ہم لوگ ان کا حل مستقل بنیادوں پر نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو سماج کے جو ہمارے طبقات ہیں ان کو ہم اکٹھا نہیں کر لیتے ہیں تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور جو ایک طبقہ جس کو اسی رائل برٹش آرمی نے یہ سب جو طاقت ہے وہ سونپ دی، اور آج وہ جو جتنا بھی لیفٹ رائٹ کی جو قومیں ہیں ان پر ظلم و ستم ہے، یا جس طرح سے اگر بنگلہ دیش کی اگزامپل لی جائے یا مہاجروں کی اگزامپل لی جائے یا کشمیر کی اگزامپل لی جائے 22 اکتوبر 1947 سے لے کے اب تک، یا اس کے علاوہ اگر بلوچستان کی اگزامپل لی جائے تو یہ سب چیزیں اسی کے آڑ میں ہوئی ہیں کہ اس طبقے کو انہوں نے یہ طاقت سونپ دی، اور اس کے بعد سے پھر یہ ساری جتنی بھی اقوام ہیں وہ محرومیوں کا شکار ہوتی چلی گئیں، ان کے رائٹس چھینتے رہے، اور اب ان کے وسائل جو ہیں ان پر قبضہ ہونا شروع ہو گیا، اور جس کا شور شرابہ جو ہے وہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ تو سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو طبقات ہیں وہ جب تک اس لائے عمل پر اکٹھے نہیں ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں، ہمارے وسائل پر ہم اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں، تب تک ہمارے جذباتی باتیں کرنے کا کوئی بھی جو ہے ہمیں فائدہ نہیں مل سکتا۔ اور جہاں تک اگر آپ اپنے وسائل کو بچانے کی کوشش کریں گے وہاں پر آپ کی لاشیں بھی گریں گی، آپ کے لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اس کی تمیز یہ نہیں رہے گی کہ وہاں پہ یہ لڑکی ہے یا یہ لڑکا ہے، یا اس کی تمیز یہ بھی نہیں رہے گی کہ یہ بزرگ ہے یا یہ بیمار ہے، یا آپ کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 27 سپٹمبر کو جب ہمارا پروٹیسٹ ہو رہا تھا، ابھی ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے، تو ہمارے 3 کامریڈس تھے نیلم پل کے اوپر۔ میرے ساتھ میرا کو ہوسٹ ہوتا ہے احسان وانی، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے بھی، تو اس کی ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ جگہ پر مر گیا، سیکنڈ جو تھا وہ احسان وانی تھا، اور اس تھرڈ جو تھا وہ اس کا کزن تھا، اور اس کی جو آنتیں ہیں سنائپرز نے سیدھا گولی جو ہے ان تینوں کو ماری، اور احسان بچ گیا، لیکن ایک تو مر گیا اور ایک کی جو آنتیں ہیں وہ نیچے زمین پر گر پڑی، اور احسان نے اس کی آنتوں کو واپس اندر دھکیل کے اس کو ہاسپٹل پہنچایا۔ تو یہ حالات ہیں۔ اسی طرح ہمارے کتنے درجنوں لڑکے اس دن ہمارے جو ہیں وہ گولیوں کا نشانہ بنے۔
تو یہ نظام جو ہے تب تک تبدیل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہمارے جو طبقات ہیں وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں اور ہمیں کیسے جو سامراجی دشمن ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنے وسائل کو کیسے بچانا ہے۔ تو ہمیں اپنے وسائل کو بچانے کے لیے ان سماج کی مدد لینی ہوگی اور ان سماج کو اکٹھا کرنا ہوگا، جو ہمارے طبقات ہیں۔ اور اس میں اگر ہمارے جتنے بھی یہ لیڈران ہیں جو کہ آج قید میں ہیں، اگر ان کو قید کر کے ہمیں اس میں بھی کیا جاتا ہے، اگر لائک کنفیوز کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے کہ مہرنگ کو اس وقت اگر گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے قوم کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ان کے لیڈر کو گرفتار کر کے یا مار کر اس تحریک کو ختم کر دیں گے۔ تو اس طرح کی جو ایک بنا دی جاتی ہے ریاست کی طرف سے، ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں اپنی قوم کو تیار کرنا ہوگا۔ اور ہم تو ذہنی طور پہ بالکل تیار ہیں، ہم نے تو اس سے پہلے ہی لیڈر لیس تحریک کو لڑا، کیونکہ لیڈر جب بھی بنا دیا جاتا ہے اس سے ہائی جیک کر دی جاتی ہے تحریک، اور اس ہائی جیک سے بچنے کے لیے ہم نے لیڈر کو چنا ہی نہیں، کیونکہ لیڈر ہوتا تو شاید ہم بھی آج ابھی تک جو اتنا جتنی اسٹرگل کر رہے تھے وہ نہ کر پاتے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی، اور ہمارے جو طبقات ہیں ان کو سب کو آپس میں مل بیٹھ کر ان باتوں کے اوپر جو ہے بڑی ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سماج سارا جو ہے ایک جیسا ہے، انسان کی ضرورتیں ایک جیسی ہیں، اور ہمارے جو علاقے ہیں ان کی بھی تقریباً جغرافیائی جو ان کی ہے شکل وہ بھی ایک جیسی ہے، وسائل کی بھی، تو جن کو لوٹنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم سب لوگوں کو سوچنے کی اور آپس میں بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ۔ جی نادر بلوچ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر تنویر بلوچ نے ہمیں جوائن کیا، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی نادر اصل بلوچ۔ میں اس بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم بلوچ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں دشمن بد تہذیب ملا ہے نا، جس کا کوئی تہذیب نہیں۔ تو وقت نے بلوچ کو یہ کہنے سے بھی مجبور کر دیا کہ بلوچ کو کوئی علائے بھی تہذیب یافتہ نہیں ملا ہے نا، صحیح ہے نا۔ یہاں پہ بہانے تراشے جاتے ہیں، طبقات کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے یہ مجبوری ہے، ہمارے یہ طبقات ہیں۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 1947 میں جنہوں نے پاکستان Iranian and Punjabis that Balochistan is Baloch are a nation, and soon it will have their own country. This is the first thing I believe, and I strongly believe it will have soon a neighbor, a friendly neighbor, a brother neighbor with Afghanistan. This is one thing. The other thing that
one thing I say in for example, I give an example like Janachek Zai. You saw him too in recent tweets. These traitors, these Pakistani Punjabi agents, they belong to no one. And like, for example, recently in his tweet, you saw that he turned against own Pashtuns. So basically, these kind of people are like a virus, like a worms inside the body. It's like a cancer. And I think the good thing, another brother and Hannah sister, that the Pashtuns realize that those individuals who were talking just about nationalism, and they recognize those people who were still working, who were working with for the Pakistani military. This thing make me happy. If it's in a KPK or in Balochistan, those Pashtuns, this made me up. This is a big step for us, because even myself used to believe, Imal, one of the uh, grandchild of the Bacha Khan, and I used to believe those guys, and as well Mahmud. I believe them. I used to believe them, but now when I saw all these things, it's just not me, but everyone, every Pashtun realized that they're not there working. They're the shadow army of Pakistan, Punjab's not Pakistan doesn't exist, but Punjab. And this is a very big step for for all Pashtuns, because we were always facing our own people. And sometimes the other thing is, those I tell to those Pashtuns who are working for Pakistani army or FSC, what's FC or what that, if they work for them, they are basically criminal. I wouldn't have any mercy on them, because they're killing Pashtun children, they're killing Baloch children, and no one have any excuse to forgive them. And the Pashtun shouldn't have excuse and say sorry for them, because they have time. They have still time. They have this minute time to resign, to quit. And these are the things I wanted to tell. And the rest, the good news is that right now, the other day I read a news that in Pakistan, everyone who live in Pakistan, like if you have 100 rupees, 70 rupees they borrowed, because 70 rupees are not their money. So this is another thing. And the other thing is that the when the other thing, we never realized that, brother, another brother, which I also request my Baluch brother and sisters too, that if you want to end and stop the Punjabi industry, what we can do is that what's happened right now in Afghanistan, that we shouldn't buy anything from Punjab, from Pakistan. Like, for example, we have these clothes. We wear the clothes. If all the clothes are produced in Punjab. About 40 million Afghan were their customers in Afghanistan. And at KPK in this area also probably 40 more million. And the same amount number of Baloch are buying everything from Punjabi factories. We can use this clothes for a few years. We can wear old clothes for a few years, not to buy anything, like any clothes, any new shoes. We can fix the old shoes, which we already bought it. And as well, stop buying cement. We live for years, for 1,000 years in muddy house. We can live for a few more years. And I tell you, this will collapse, the system, because from clothes to even needles, everything which we are buying is produced in Punjab. This is my message to every Baloch, to every Afghan, to every Pashtun, because they use this money. They use this money back to kill us. Once you buy something from their factory, they many go back to Pakistani military, and that military buy weapon to kill us. So we can live without, for some few years, without buying anything. And then this factory system, this Pakistani
Punjabi factory, everything will collapse. This is my this is what this was my message to share with you. Thank you so much. Thank you, sister. Thank you, brother. And I see everything, this genocide of Baloch is going on. It has to stop. We stand with you. We are united, and we will fight this evil, fascist, and terrorist state of Punjab, Pakistan. Thank you so much. Thank you, Shai Saab. But I have some questions. Well, my English is not that good, so let's speak. I ask you in Urdu, you can reply me. तो आपने कहा कि उनके फैक्ट्रियों से मतलब चीजें नहीं खरीदना। शाही साहब, लड़ने का वक्त है, मेरा ख्याल से हमें लड़ना चाहिए उनके साथ। आप जैसे हमारे पश्तून दोस्त अपने कौम को बकायदा क्यों ये मैसेज नहीं दे पा रहे कि आपको लड़ने की जरूरत है? अगर आपके पास मोर्चे नहीं है, अगर आपके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास वो मतलब में एक इन्वायरमेंट आप नहीं बना सकते, बलोचों के मोर्चे हाजिर है, आप आ जाए, सिर्फ हाथ मिलाए, आपको मोर्चे भी दिए जाएंगे, आपको टारगेट भी दिया जाएगा, लड़ने की हिम्मत करें। मेरे ख्याल से शाही साहब, आप जैसे दोस्तों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस मैसेज को आगे बढ़ाएंगे। ये पुरअमन तहरीक, ये जो बिजनेस जो उनका कोलैप्स करेगा, वो नहीं करेगा। उनका इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा लिंक है, ये पंजाब वो पंजाब, आप हम एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लिए। तो मेरे ख्याल से Yeah, बिजनेस और इन चीजों से निकल I'm जाना sorry चाहिए। to jump in. You're right. But the war, if we fight for, we have to fight it from every side. And if you see right now, there's probably the number that the attack, what's happening from Pakistan, Punjabi side, they exactly killing the same number Pashtuns every day, like Baloch. They're bombing homes and so. And you see there's still those people, they're the member of those family or people who are get killed. They attack back Pakistani Punjabi army too. Things is changing. Thing will not stay the same. The thing was the important thing was among Pashtun was shaur, siyasi shaur. Baloch had sasu shaur, to say honestly, but they kept us confused. Like I said, some of them are in the name of religion, and some of them are in the name of uh, nationalism, which was not truly nationalism, but was run by Punjabi. From backside, this was Punjabi's plot. So we recognize it. But when we fight war, I think every side, from every angle, we have to fight it. We have to fight like today here, Hana Baloch and brother Nader Baloch, who are sitting here. This is also a war. We are fighting here. What I'm speaking here is also a fight, because most time, if you see what happened was in the past, the Punjabi would not fight. They were sitting in the back, and still they're sitting in the back. They're bringing forward Pashtuns. They're bringing forward probably there's some brainwash Baloch too. Look who is the prime minister. I mean the Subai minister. Who is that one? Or who is John, this criminal? So these are these are the people that we have. Today when we are sitting here, we clarify to the people that not be misled by these people. And so the war, when people war, this is 21st century. We have to fight it from every angle. No, you're right. We have to fight that war too, but we have to. Anybody who can do their parts, they should do it. Like I do my part is to go to Geneva, to go to protest in the United States, to talk to Americans, to talk to all these people. This kind of work I can do. So this is why we have to do. Everyone has to do their job, and then revolution is like a vehicle, like an engine. Every engine has different parts. Every part has to work. This is exactly we have to do. And thank you. I understand, and you are you. I don't see you are right. We have to fight that war too. Uh, but we have to also pay attention to different angles from different war too. We want to bankrupt Punjab. Once he is bankrupt, more bankrupt. Is already bankrupt. But once we don't buy anything from their industry, uh, this is another step that we have to take it. Thank you so much. Thank you. Well, thank you, Sadat Saab. But I think the superpowers will never let Pakistan to collapse. Or well, it's your opinion. Thank you, जी यानी मोनिका। आनी जी मौजूद हो? बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।
Honey sister, can I say one thing? जी, अस्सलाम वालेकुम। Yeah, can I say one thing more? Look, brother. You know, we sh- we shouldn't be disappointed in the. You know what we see. Time is very important. Every time, when the timing is right now for Pashtun and Baloch. Sometimes you give a big surprise, but there will be not a big result. But sometimes you give a less surprise sacrifice, you get a big achievement because the timing is right now. The world is becoming multipolar. Inside the Pakistan, there was a Pakistan when everyone believed, there were so many people, they thought army is like after God, or even they saw them above God. But now everyone see that a robber. No one can afford to defend a kind of army just who is not even, no one like them. This army is like the real face of the army is known to everyone. They are just robbing everyone. So this is the 21st century's war, and those superpower will also realize, but to stand with this army, this corrupt army, they will lose too. And I believe like that, because everyone look for their own benefits. They cannot keep them running this kind of army. Only if we are united, only if the whole, everything is, if they can only fund them by them, and they don't use our money. For example, we stop buying everything, we stand against them, we stop them, we don't send our children to the to join their terrorist army, and we raise our voice. So this will help, and this will be a big change. And I believe, honestly, I believe that I maybe I'm right or wrong, but I believe that there will be a Balochistan in 4 or 5 years. I strongly believe in Pashtun land. I believe it from bottom of my heart by the situation what's going on right now in that part of the world. So used to be, look, before, we have to look like that. Before, during the Cold War, Pakistan was getting trillions of dollars, not billions, trillions, for that war. Right now, I don't think any country is capable to provide that much money, and no one is interested. And this was the big issue, that no one could hear Baloch people. No one could hear if Pashtun were killed or so, or and our voice was couldn't hear. But right now, look, the other day in British Parliament, even the British created this mess. But in other day, in Parliament, in Britain Parliament, they condemned the genocide of Baloch. And a few days ago, 44 congressmen in the United States said that they have to bring Asim Munir and his people to justice to pay for their crime. So these are the things that, the things are going in the right direction. So we shouldn't be hopeless. Thank you so much. Thank you, Mr. Kanata. You, Rita, Rita is a very known activist, and she always raised the Islam and the politics section in education. So, Amrita, how you are watching, what's happening in education? I want to ask about India mostly because you are from India. So, how Indians are now thinking about education and how their policies are changing? Yes, ma'am. Yeah. हाय एवरीवन मैं भी फिलहाल सुन रही थी आप लोगों की कॉन्वर्जेशंस एंड आई वाज गोइंग थ्रू द एंटायर piece as well that you guys have tagged in this particular conversation. According to me, when I see this, I really feel that Balochis need to probably make a better propaganda over the social media. Currently what's happening is definitely there are on ground situations that are way that are not in our control, especially if we are talking about the people who are there currently on the on this particular channel. We do not have much in our hands because a lot cannot be done on the ground, but a lot can be done via internet. So probably I was just thinking if there is a better way of projecting it, there's a better way of putting out information. I think that can really be the game changer. Currently info warfare is something that's
that's coming up. And I feel somewhere, if the narrative is pretty strong, I think we'll be somewhere there. Because I think Shahi has put up this entire thing on, the kind of harassments that been done to the women, and the kind of injustice that been done to the women. I feel this information, to a very extent, has not massively been trending on Twitter as it should ideally be. So I genuinely feel that this information needs to be viral. This information needs to reach out to the right audiences, and that's where the entire aggression starts. And I think that will Amrita, definitely, actually, what we are doing the Baloch activist yeah, from, I don't think that any Baloch activist leaks. What I am saying, what Aslam Baloch is there, Ani Baloch is there, other Baloch activists, they are listening on the listener list. Baloch are doing what they can do. To extent, there are things that are not possible. But Baloch is doing that's impossible thing. We are highlighting this issue on daily basis from morning to evening, from midnight to the morning. Baloch is doing their best what they can do. But we are only a nation that has been deprived of anything. We cannot sit, poor people cannot sit together. We don't have internet access from the ground. Even then, we are fighting this war because we own this war. And Baloch is saying that this is our war and we are fighting it to our extent whatsoever our power is. The thing is that those nations like Indians, like Afghans, like Sindhis, other nations, they, Kashmiris, all those oppressed nations, that they are already victim of Pakistani aggression. yeah. They are not uniting with us. They think that Baloch are fighting only their own war. Actually, it's not our own war. It's our war and the war for region we are fighting with Pakistan. No, And a Pakistan that is backed by British, that is backed by France, that is backed by USA, and every colonial power they are backing Pakistan. We are doing our best. Why Indians are not supporting us? Why they are not going to accept this war, that this war is their own war? We are on the front line. On daily basis, I don't think there are 20 of us they are going to be disappeared. We don't appreciate that Japan will go disappear. We on daily basis there are 20 to 25 people there. Their bodies are being dumped. They are not Sindhis, they are not Pashtuns, they are not anyone, but Baloch is fighting this war very sincerely. Why not the other nations, they are uh, trying to own this war? If Amrita say that the war the Baloch are fighting, that is the war Amrita want to fight. That is the war that Shahzadas want to fight. Now, what Americans are doing, the same people we requested when they were in government in Afghanistan that please accept our statehood and support Baloch nation. They didn't. Now they are being arrested in USA in same charges of terrorism and extortion. So when the nation, until and unless they realize that the fight, the Baloch are fighting, this is a war of India. This is a war of Afghanistan. This is a war of Bangladesh. no, you're right. Is That it's majorly a bigger collective war. It's not just for one individual. It's like a bigger war, and I think a lot of countries at the moment, which I believe are targeting Pakistan in some way or the other. So
I feel in the near future there would be an elimination. So we are not ready because most of us, if you see, most of us like right now also in the space we are from different countries and everything, but still the major problem or the major issue that still remains is Pakistan. So I mean, like you can see how it is going. If we are talking here, if we are talking at different places, there's a lot of hatred towards this particular, community, this country, and all of us are targeting it in some way or the other. Might these kind of information might not be very much out there, but I believe there's a lot of action going on. Yeah, that's Amrita. We are observing and we say that everyone is trying to do what they can do. Yeah, you are doing what you are best in doing. Shai Sada Saab is doing, but these things need to be a collective common sense. Common sense means a threat to Amrita is a threat to Nadir Baloch. A threat to Aslam Baloch is a threat to Ani Baloch. A threat to Ani Baloch is a threat to Shai Sadat.
کی جا رہی ہے کہ جی قوموں کے اندر یہ چیزیں چیز کریٹ کی گئی جس کے نام پہ یہ بنا اور جس بنیاد پہ وہ بنا، تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہے وہ ہیں تو ہمارے بھائی، جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے تاریخ کو دیکھتے کہ بنگالی بھی مسلمان تھا، ان کی عورتیں بھی مسلمان تھیں، نہ انہوں نے مطلب پچھلی ماضی کی تاریخوں کو پڑھا کہ ماضی میں بھی کس طرح سے لوگوں نے کیا کیا. تو حقائق کو جان کر کے اگر کوئی بات کرے تو اچھا لگتا ہے، ایسے اس طرح آپ اپنے ویوز کو وہ کریں، کوئی ایسی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ویوز اجاگر کر رہے ہیں، مگر اس کا حل نہیں ہے. اب بلوچ قوم لکیر کے اس طرف جا چکی ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے، جہاں سے واپسی ہوئی وہ ایک بدترین غلامی ہے، بدترین، مطلب اس کا شاید پھر نام بھی نہ رہے، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اس قوم کے خون میں نہیں ہے، اس قوم کے خون میں نہیں ہے. گزشتہ کئی صدیوں سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لڑ رہے ہیں، ان کے بڑے سرداروں نے جان دے دی. اب باقی کے جو سردار ہیں، یہ جو لوگ ہیں، اگر وہ بکاؤ ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ غلام بن جائے. جو وہ پرانا دور نہیں چل رہا جس دور میں مغل اسٹیٹ قائم تھی اور انگریز آئے تو مغلوں نے مراد حاصل کرنے کے لیے غوروں کے آگے لیٹ گئے، بھئی ہماری تو اسٹیٹ چل جائے گی اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور پھر اپنے ہی لوگوں کو سمجھا کے اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کرنے لگے کہ نہیں بھائی لگان تو دینا ہے، وہ تو کرنا ہے، ورنہ یہ تو پانی بند کر دیں گے، یہ خوراک بند کر دیں گے، یہ آنا اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے. آزادی کے لیے خون چاہیے اور کام کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا، آپ کو سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں چاہوں گا تنویر بلوچ بات کریں. سارنگ بھائی آپ کو ایک بار آپ کا نیٹ کا شاید ایشو ہے، میں آپ کو ضرور سننا چاہوں گا. تنویر آپ بات کریں، پھر اے بلوچ اور محمد سے ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی تنویر. ہم پہلے جی میں جی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب کو سلام. Sangat یہ بات تی کرنے کا کیا کرسک مطلب؟ شرشورن گانا چلا گئے تی توار شریع نہیں اے بلوچ. مجھے بات کرنے کا اجازت ہے ناظر بھائی؟ جی جی آپ بات کرنے ہوئے تھے، آپ اے بلوچ آپ بات کریں. ناظر بھائی میں کس سے بات کروں، کس سے سوال کروں؟ ابھی جو سوال کس سے اٹھانا ہے، کس سے بات کروں؟ جو یہاں جو بربریت ہو رہا ہے، پشتون بس میں یا بلوچستان میں جو بربریت ہو رہا ہے، میں کس سے سوال کروں؟ ایس ایم یو جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، علی جو بیٹھا ہوا ہے، میں کس سے سوال کروں؟ کس سوال پہ میں بات کرنا چاہوں؟ بلوچستان میں یا کہ پشتونستان میں جو بربریت ہو رہا ہے،
یہ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کا، وہ سہولیات جو حاصل کرنا چاہیے کیا وجہ ہے؟ آیا ہم جو رہ رہے ہیں کون سے صوبے میں رہ رہے ہیں، یا پشتون بیلٹ میں رہ رہے ہیں یا کہ بلوچستان میں رہ رہے ہیں، ہمیں کون سا یا سہولیات میسر ہو رہا ہے؟ ہمیں ہر جگہ پہ ٹارچر کر رہا ہے۔ ایس ایم یو میں آپ کو سوال ہم سوال کس سے کرنا چاہیے، کس سے فریاد کریں، کس سے فریاد کریں؟ جو ابھی یہ فیوچر میں جو گاڑیاں برت رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو، سہولیات ہم کو کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں؟ ہم جینا چاہتے ہیں بلوچستان بیلٹ میں یا پشتونستان بیلٹ میں، ہم جینا چاہتے ہیں، ہم کو جینے نہیں دے رہے۔ ہم جینا چاہتے ہیں، ہم جینا چاہتے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم کو سہولت چاہیے۔ ہم کو کون سا سہولت مل رہا ہے؟ ہم کو کون سا سہولت مل رہا ہے؟ یا بلوچستان بیلٹ میں یا کہ پختون بیلٹ میں ہم کو کون سا یہ ہم کو مار رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہم کو مار رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم تو باشندے ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم کو کیوں مار رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں مر رہے ہیں؟ ہم کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ ہم جینا چاہتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم کو سکون چاہیے۔ ایس ایم یو ہم آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ سوال کا جواب دے دو۔ علی بیٹھا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ بلوچ صاحب، آپ اگر کسی ملک کے باشندے ہو تو وہ ملک کبھی آپ کو نہیں مارے گا، آپ غلام ہیں۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تو میرے خیال سے یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ باقی یہاں پہ میرے خیال سے کسی خاص کر بلوچ کی جدوجہد کوئی سائل وسائل سہولیات بجلی پانی کی نہیں ہے، بلوچ کی شناخت کی ہے۔ تو خیر بیسکس چیزیں ہیں، آپ میرے خیال سے ان کو دیکھ لیں۔ باقی ہمارے ساتھ بنگلزئی کافی دیر سے شاہی صاحب آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ہمارے دوست کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ بنگلزئی یا تنویر کوئی اگر بات کرنا چاہے۔ جی السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ جی وعلیکم اگر السلام میں جی۔ میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں موضوع کے حوالے سے۔ دیکھو اصل میں ہمارا یہاں پر بیٹھ کر نشست کرنا، ان باتوں کو ٹویٹر پہ آ کے چھیڑنا تمام دوستوں کے ساتھ، بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگاہی پھیلانا، اور خاص طور پر اپنے آپ تک یا جتنی ہماری ریچ ہے اس ریچ کے مطابق ہم اپنی آواز کو NOW جیسی آرگنائزیشنز یا دنیا کے مختلف خاص طور پر سب سے پہلے ہندوستان کو لینا چاہیے،
یہ کسی بھی انسان یا کسی بھی انسان کی معیاری زندگی کی سب سے بڑی نیڈ ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اور ظلم بھی ایسا جو پاکستان جیسا جو عورتوں، بچوں، نہتے لوگوں، تمام دنیا نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا کیا، تمام دنیا دیکھ رہی ہے آج بلوچستان میں وہ کیا کر رہی ہے. تو میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو جو آج بھی پاکستان کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور آج بھی خود کو وہ وومن رائٹس یا وومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتے ہیں. تھینک یو سر. آواز میں نتوار بنگلزئی صاحب، بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ان کو کنڈیم کرنے سے میرے خیال سے شاید زیادہ کچھ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ایکسپوز تو ہو جائیں گے کہ یہ نام نہاد جو ہیومن رائٹس یا کوئی بھی وومن رائٹس یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہے جو صرف نام کے ہے، تو ان سے امید میرے خیال سے کوئی ہے نہیں. بہرحال آپ کی بات سے ایگری میں کرتا ہوں کہ ان کو بالکل ایکسپوز تو ہو جانا چاہیے کہ یہ عملاً کرتے کچھ نہیں، صرف باتوں کی حد تک محدود ہے. تنویر بھائی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو بات کر لیں، نہیں تو شاہی سعادت صاحب بات کریں. جی بھائی صاحب، باقیوں کو بات شاہی بلوچ کو بات کرنے دیں. جی شاہی سعادت صاحب. بہت مہربانی. میں اس اسپیس میں 51 لوگ دیکھ رہا ہوں. اگر یہ 51 لوگ، یہ نادر بھائی یا اسلم بھائی، حنا سسٹر، یا یہ کسی اور کے پیج میں جائے، ایک پوسٹ چن لیں اور وہ ریپوسٹ کرے. کیونکہ again I'm going to talk in English because we don't know our power, because the state, the way they treated us, they think, we think our post doesn't matter. It matter. ہماری پوسٹ جو ریپوسٹ ہوتے ہیں یہ اویئرنیس کے لیے بہت مہم ہے، اہم ہے. اور ایک بھائی نے کہا کہ اے بلوچ نے کہا کہ وہ کیوں مار رہے ہیں ہمارے، یہ اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ پنجابی تمہارے وسائل چاہتے ہیں، اس کو تمہیں نہیں چاہتے. they don't want you, they don't want Pashtun, they don't want Baloch, they don't want Sindhi. We have to recognize it. ہم سمجھ چاہتے ہیں کہ we have to know. They want our resources. This is why we have to fight. They kill us already. They're killing us regardless. They're killing us, killing our generation. Once they keep you silent, it's a killing, a different way. جب وہ ہمیں مارنا مختلف طرح ہے. ایک معنی یہ ہے کہ تم سے حق لیتے ہیں، حق چھینتے ہیں، وہ بھی معنی ہے. وہ جو وسائل لوٹتے ہیں وہ مارنا ہے. They kill us in different way. I'm sorry, my Urdu is not that good, but there are some people, they don't probably understand English. So this is why I'm telling you that the killing is in many ways killing. When they kill our identity, this is a worse killing. When we are just living and watching everything, we cannot say anything. When the Punjabi is harassing our family, our sisters, our mothers, they're crying. And sometimes I tell those Pashtun who are talking, they say, oh, we were great people. I tell them, go to Punjabi's jail. Your mother, your sister are crying there. They're inside in the jail. They're asking for help. You have to stand up and fight that. Then you will be, I will say, oh, you are the son of that, grandson of that or that. We are nothing right now, like I tell to my Pashtun people. And we have to fight. This is the thing. We have to fight in every way, in different way, and every voice matter. Everything that I want everyone just go to post one at least. And we will say, oh, I did something. I went to Hannah's sister and other brother's page just a minute ago. I reposted. میں نادر بھائی اور ہنا سسٹر کے پیج میں چلا اور ایک چیز کو ریپوسٹ کیا. پھر میں خود کہتا ہوں کہ میں نے کچھ کیا. This is the thing. There are 50 people, 49 people.
Thank you so much. Thank you. Sorry for taking your time. जी, थैंक यू शाहिजाद साहब। बाकी अगर कोई दोस्त हमें जॉइन करना चाह रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक इंतहाई एक ग़लीज़ काम शुरू हुआ है बलूचों के बलूचिस्तान में। बलूच औरतों को, बेगुनाह औरतों को, अगर आपने कभी दालबंदीन का नाम सुना है, तो आज वहाँ से एक लड़की को उसके भाई के साथ पाकिस्तान आर्मी ने अगवा किया है। इसके हवाले से आप जितना ट्वीट कर सकते हैं करें। और इसके अलावा हमारी कुछ बहनें हैं, माजबीन बलोच हैं, दूसरी हमारी बहनें, उनको भी पाकिस्तान आर्मी ने अगवा किया है। तो एज़ ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते मेरे ख्याल से हम सब का फ़र्ज़ बनता है आप इस पे ट्वीट करें, इस पे बात करें। बाकी नादिर आनी अन्नाड़ को रहे। बहुत शुक्रिया जिस तरह से शेख सादात साहब ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि आप एक ट्वीट भी करते हैं या किसी एक ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, उन मसाइल के ऊपर आप बात करते हैं, तो आप अपना किरदार अदा करते हैं। इस वक़्त जो एक अहम बात है जो बलूचिस्तान में हम जिस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं, वो ये है कि ज़ाहिर है इस वक़्त बलूचिस्तान हालत-ए-जंग में है। इसमें नो डाउट कोई दो राय नहीं है कि रियासत अपनी आखिरी इंतहा का जब्र करेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपकी तहरीक को, आपके साथ होने वाले जो मज़ालिम हैं, वो जो कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए आपके लोगों को उठाएगी, हरास फैलाने की कोशिश करेगी, आप लोगों को डराने की कोशिश करेगी और उसका वो बेहतरीन तरीका ये होता है कि वो आम लोगों को उठाएगी। अब नसरीना के खिलाफ क्या किरदार है उसका? नसरीना एक 15-16 साल की छोटी बच्ची है, उसका क्या किरदार हो सकता है? किसी भी हवाले से। चूँकि आज बलूच ख़वातीन तहरीक का हिस्सा हैं, हर मैदान में बलूच ख़वातीन एक्टिव हैं, उनको रोकने के लिए, उनको डराने के लिए, कौमी लेवल पर वो एक खौफ और हरास फैलाने की कोशिश करती है। लेकिन आया जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या जितने बाशऊर नौजवान हैं बलूच कौम के, इन हालात में उन पर क्या फ़र्ज़ बनता है? क्योंकि जंग ने इस जगह पे आना था। जब जंगें शहरों में आ जाती हैं, जब जंगें इंतहा पे आ जाती हैं, तो रियासत के जराइम, रियासत के ज़ुल्म भी उस इंतहा पे आ जाते हैं। अब जब इर्द-गिर्द के जो हम बारहा बात करते हैं या थोड़ी देर पहले भी इस तरह नादिर बलूच एक बात कर रहे थे या दूसरे दोस्त बात करते हैं कि जो आपके इस जोग्राफिया में या इस रियासत के ज़ेर-ए-आताब जो अक़वाम हैं, क्या वो इन तमाम मसाइल को फ़ेस नहीं कर रहे? क्या उनकी नज़र से ये मसाइल नहीं गुज़र रहे? क्या पश्तून कत्लेआम नहीं हो रहा? क्या कश्मीरियों के साथ ज़ुल्म नहीं हो रहा है? क्या सिंध के साथ ज़ुल्म नहीं हुआ? क्या मुहाजिर कौम के साथ ये ज़ुल्म नहीं हुआ? हर कौम ने अलग-अलग, अपने-अपने तौर पे इन तमाम मज़ालिम को बर्दाश्त किया है। तो क्या आज वो वक़्त नहीं आया कि तमाम अक़वाम मुत्तहिद हो जाएँ, इकट्ठे हो जाएँ कि आपका मसला क्या है? अगर आपका मसला बिजली और पानी है, अगर आपका मसला सस्ती गंदुम है, अगर आपका मसला रोड है, आपका मसला जॉब्स है, आपका मसला आपके बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं वो हैं, स्कूल है, आपकी हेल्थ है, ये सारे मसाइल हैं आपके। तो ये इसके बैकग्राउंड में क्यों नहीं देखते कि ये मसाइल क्यों हैं? इन मसाइल का बैकग्राउंड क्या है? इन मसाइल की वजूहात क्या हैं? ये वो आम वो मसाइल हैं जिसे आम पब्लिक फेस करती है। भूख को आम पब्लिक फेस करती है, बीमारी को आम पब्लिक फेस करती है। आपके पास तालीमी इदारे नहीं, आम पब्लिक फेस करती है। एक आम शख्स इसको फेस करता है कि उसके बच्चे के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, उसके घर में अच्छी हेल्थ नहीं है। अगर वो मेडिसिन लेने जाता है, मेडिसिन महँगी है, मेडिसिन 2 नंबर है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसके बैकग्राउंड में जब आप गौर करेंगे, अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाएँगे, आप कल भी आवाज़ उठाएँगे। क्योंकि आप इस बेसिक ज़रूरत के लिए आवाज़ उठाएँगे, तो आप गद्दार करार पाए जाएँगे या गद्दार करार दिए जाएँगे। आपके साथ यही सलूक होगा, जो सलूक आज बलूच कौम के साथ हो रहा है। बलूचिस्तान में अगर आपको कोई एक फ़र्द किसी के लिए आवाज़ उठाता है कि एक जर्नलिस्ट के लिए आवाज़ उठाता है, एक स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाता है, एक खातून के लिए आवाज़ उठाता है, वो गुनहगार करार दिया जाता है। एक जर्नलिस्ट क्यों उठाया जाता है?
ایک اسٹوڈنٹ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ ایک جرنلسٹ اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ وہ ریاست میں نے آپ کو کیا دیا اور آپ سے کیا لیا، وہ اس کو کھول کے دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان حقائق کو دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان مظالم کو دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جبری لاپتہ افراد جن کو لیگل طریقے سے اٹھایا جاتا ہے، جن کے اوپر کوئی جرم نہیں ہوتا، انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اسٹوریز کو بریک کرتا ہے یا ان اسٹوریز کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی مجرم قرار پایا جاتا ہے۔ ایک ٹیچر کا قتل ہوتا ہے، ایک پروفیسر کا قتل ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کا قتل ہوتا ہے، ایک شاعر کا قتل ہوتا ہے، ایک رائٹر کا قتل ہوتا ہے، ایک عام مزدور کا قتل ہوتا ہے، ایک زمبات چلانے والا عام مزدور قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی نوکنڈی میں، اسی چاغئی میں اگر آپ کے مزدور قتل کر دیے جاتے ہیں، آپ کے لیبر قتل کر دیے جاتے ہیں، تو آپ اگر اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں تو آپ غدار قرار پائے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ دوسری اقوام ان چیزوں کو فیس نہیں کریں گی؟ اگر آج وہ بلوچ کا ساتھ نہیں دیں گے تو کل کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ بلوچ ان کی آواز بنے گا؟ ہم جو بات کرتے ہیں یکجہتی کی، اگر ہمارے اختلافات بھی ہیں کسی بنیادوں پر، لیکن وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر آپ یکجا ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی آپ کی مسائل ہیں، وہ کون سے ایسے مظالم ہیں جن پہ آپ یکجا ہو سکتے ہیں؟ آپ اس پر بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اپنے معاشی مسائل کو حل کرنا ہوگا، پھر ہم انسانی مسائل کی طرف آئیں گے۔ بیسیکلی یہ سارے مسائل ہی آپ کی غلامی کے ہیں، آپ کی خاموشی کے ہیں۔ تو اس خاموشی کو توڑنا ہوگا، اس کے لیے ایک ساتھ ہونا ہوگا، اس کے لیے یکجا ہونا ہوگا، اس کے لیے ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی آواز بنے، گراؤنڈ پہ ایک دوسرے کی آواز بنے، اپنی کمیونٹیز میں ایک دوسرے کی آواز بنے، یا جہاں جہاں ہمارے لنکس ہیں، تعلقات ہیں، ایک دوسرے کی آواز بنے، لیکن سچائی کے ساتھ ایک دوسرے کی آواز بنے۔ تب ہم سمجھیں گے کہ ہم کسی جگہ پر ایک ساتھ منظم اور مضبوط ہو کے چل رہے، اور اس ریاست کو خوف پیدا ہوا ہے۔ ریاست آپ کو مختلف طریقوں سے گھیراؤ کرتی ہے، مختلف طریقوں سے آپ کو ایسے ایک رخ پر یہ ایک ایسی گلی کی طرف لے جاتی ہے جہاں آپ کا فوکس صرف آپ کی بجلی، پانی یا جابس یہ رہ جاتے ہیں۔ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں کیا، اور ان مسئلوں کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔